بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ جہنم میں جائے گا جو کبھی اسلام پہنچانے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے، اللہ عادل ہے۔ اس کی رحمت، اس کے غضب پہ اس کو جب کوئی موقع ہی نہیں ملا، کوئی بتانے والا نہیں۔ یہ جس کا ذکر کیا ہم نے، کہتے ہیں بعد میں وہ انسان بنا، انسانوں کی طرح اس کو پکڑ کے چلاتے تھے، تب چلنا سیکھا۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا ہے اس سے پہلے باقاعدہ تاریخ بغداد ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک سال بڑا طاعون پڑا، سب مر گئے، بڑے بڑے قصر محل سب مر گئے لوگ۔ اس میں ایک بچہ اور ایک کتا کتیا بچے۔ بچہ شیرخوار تھا، کتیا اپنے بچوں کو پلا رہی تھی، کسی طرح اس کو اٹھا کے لائی اور اپنے بچوں کے ساتھ اس کا دودھ پلایا۔ انہی کی طرح بھونک رہا تھا، انہی کی طرح چوپایا چل رہا تھا، اور انہی کے بیچ میں اس کا دودھ پی رہا تھا۔ بعد میں وہ بڑا ہوا تو لوگوں نے جب تعاون ختم ہوا، دروازہ کھولا تو بچے کو پایا، اٹھا کے لے گئے۔ وہ الحمدللہ حدیث محدث بنا کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا، بڑا ہو کر کے بھی کچھ نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کیا وہ جہنم میں، جیسے کسی نے سب مذاہب کے نام تو سنے، بالکل کسی پر عمل نہیں کیا۔ ہر مذہب میں نماز روزہ تو فرض ہے، اس پر تو عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے کہا کسی پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ بے دین گزر رہا ہے؟ نہیں، اگر کسی بھی جو چیز سن لیا اس نے کہ یہ حق ہے، صحیح ہے، کسی عالم سے، مشہور عالم سے، وہ اپنے ماحول سے یا اپنے محلے سے کوئی کہ میڈک کی طرح نکلا ہی نہیں، مان لیجئے، تو وہی انشاءاللہ اگر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اس کے لیے بخشش کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس زمانے میں اب یہ عذر نہیں رہ گیا۔ قرآن کی آیتیں اور احادیث، الحمدللہ، یوٹیوب، یہ سب جہاں آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے باعث عذاب بھی ہو سکتے ہیں۔ علم لیجئے صحیح علماء کا، اور دوسرے غلط لوگوں کو نہ سنیے، انشاءاللہ صحیح علم آپ کو گھر بیٹھے ملے گا۔